جہاد کرنا، تو جو جہاد کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد والسیر، جہاد کی یہ کتاب ہے، یعنی کتاب مجموعہ مسائل کے مجموعے کو کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسائل کے مجموعے کو کتاب کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں الگ الگ ٹاپک ہیں، مطلب جہاد کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، جہاد، پہلے فضیلت جہاد کی، اور پھر جہاد میں کن کن کو اجازت ہے، چھوٹی عمر والوں کو اجازت نہیں ہے، جہاد میں شرائط ہیں، اور اس کے علاوہ فیمیل بھی جاتی ہیں، پھر جہاد میں نبی السلام کا جانا، پھر اس کے علاوہ جہاد میں فتح یاب ہونے کے مال غنیمت کی تقسیم کرنا، اس کی پھر آگے قسمیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے تمام اس ٹاپک کو کہتے ہیں کتاب الجہاد، جس طرح کتاب الصوم ہے۔ اب کتاب الصوم، بخاری تو کتاب ہے، پھر اسی میں کتاب الصوم مطلب کیا، ٹھیک ہے جی، مطلب کہ اس میں روزے کے تمام مسائل، کب رکھنا ہے، افطار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں کتاب الجہاد۔ جہاد اصل میں جہد سے مانا ہے، جہد کا مانا ہوتا ہے کوشش، ٹھیک ہے جی، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ سیر، سیرت کی جمع ہے، نبی علیہ السلام کا نمونہ جہاد سے متعلق، صحابہ کا نمونہ طریقہ، کس طرح آپ علیہ السلام بچوں پر شفقت، عورتوں پر شفقت، ان پر تلوار نہ چلانا، یہ تمام مسائل پھر اسی بارے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 یہاں نقل کی، اور 12، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومنوں سے جانیں خرید لی ہیں، وہ اموال، ان کے مال، بان، بابنا سبب، کس کے سبب، بان لهم الجنہ، کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، تو جنت کے بدلے میں اللہ نے انہیں ان کی جانیں خرید لی ہیں، کیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، فیقتلون، جہاد کریں گے، ویقتلون، ماریں گے اور مارے جائیں گے، وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تورات اور انجیل میں، والقرآن، قرآن میں بھی، ومن اوفا بعہدہ، جو اس عہد کو پورا کرے گا من اللہ، اللہ کی طرف سے جو ہے، فاستبشروا، تو آپ انہیں خوشخبری دیں، ببیعکم الذی بایعتم، یہ بیعت تم نے جو اللہ سے بیعت کی ہے، ٹھیک ہے، الی قول وبشر المؤمنین، یہ بشر المؤمنین تک اس کا کیا ہے ذکر ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بتائی کہ تم، اللہ نے تمہاری جانیں خرید لی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، اب تمہارے کیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، تمہیں اس میں جنت ملے گی، ٹھیک ہے جی شاہ صاحب۔ جی، یعنی یہ حکم پرانی شریعت ہم نے بتایا ہے، تورات اور انجیل میں بھی، جی جی، ٹھیک۔ قرآن میں بھی جہاد سے متعلق ہے نا فضیلت، اس میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سال تو رسول اللہ، میں نے سوال کیا، سال تو میں نے سوال کیا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کیا فضیلت والا، آپ علیہ السلام، الصلاۃ علی میقاتها، وقت پر نماز پڑھنا، سب سے بہترین عمل کیا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اب جو کہتے ہیں کہ دو نمازوں کو جمع کرنا، تو وقت پر نماز ہے ہی نہیں پھر، ٹھیک ہے نا، تو افضل عمل کو چھوڑ رہے ہیں۔ کل تو پھر میں نے کہا ثم، اس کے بعد، تو آپ علیہ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ کل تو ثم، پھر میں نے کہا اس کے بعد، آپ علیہ السلام فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فسکت، تو میں خاموش ہو گیا، اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے۔ یہاں جو بات، تیسری بات آئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے، وہ جو
سورہ آل عمران میں آئے تھے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی بات کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی ہے، اس کے بعد یہ سارے کام ہیں۔ تو ہمیں وقت پر نماز پڑھنی ہے اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، کہنا ماننا ہے، بازار کریم میں سکون اطمینان پہنچانا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ ٹھیک ہے، جہاد یہ حکومت کی سرپرستی میں ہوگا، ہر بندہ اپنی طرف سے جہاد کے لیے نہیں نکلے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام نکلتے تھے، اعلان کرتے تھے، تو اس حساب سے تو پھر کیا ہے، جہاد فرض ہے، جانا ہے۔ لیکن اپنی طرف سے اگر ہم جا کے کشمیر میں لڑیں گے، 2 بھارتی فوجیوں کو ماریں گے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، پورے ہی گاؤں کو اڑا کے رکھنا ہے۔ یہ جہاد نہ ہوا تو فساد ہو گیا کہ آپ نے 2 بندوں کو مارا ہے، انہوں نے 200 بندوں کو مار دیا۔ ایسا نہیں، حکومت سرپرستی کرے گی، اور جو بھی ہے اس وقت جو ایک علاقے تھے اس حساب سے، لیکن آپ علیہ السلام سرپرستی فرماتے تھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نکلتے تھے۔ ہم جہاد کا جذبہ رکھیں گے، آگے حدیث آئے گی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جو وادی سے گزر رہے ہیں، ہم جو تکلیف ہے یہاں اٹھا رہے ہیں، تو جو ہمیں نیکیاں مل رہی ہے، اس میں ہمارے وہ بھائی جو گھروں میں ہیں وہ ہمارے اس ثواب میں برابر کے شریک ہیں، اس لیے کہ انہیں کسی معذوری نے روک لیا، کسی عذر نے روک لیا۔ اگر انہیں وہ عذر نہ ہوتا تو وہ ضرور ہمارے اس جہاد میں شامل ہوتے، تو لہٰذا ان کی نیت صاف ہے، لہٰذا وہ بھی ہمارے اس نیک عمل میں شریک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم جہاد کا جذبہ رکھیں گے کہ جب ہمیں موقع ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گی، آسانی ہوگی، اور ہمیں بھی اس کا کیا ملے گا، اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا کیا کر رہے ہو، کدھر گئے تھے؟ اچھا جی، تو یہ ہوگی جہاد کی فضیلت کہ آپ نے نیت رکھنی ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ پھر جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد جو ظاہری ہے دین اسلام کے لیے، ایک جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو فرمایا ہم جہاد اصغر سے آئے، اب جہاد اکبر کرنا ہے۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ عرض کی صاحب آپ نے فرمایا نفس کے ساتھ جہاد، اتنا مشکل ہے صبح کو نماز کے لیے، اس کے لیے جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل ہے، اس کے لیے جہاد، کوئی بندہ بدتمیزی کرتا ہے اس وقت جواب نہ دینا، صبر اختیار کرنا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب مفتی صاحب اس کی ایک تفسیر میں نے یہ بھی سنی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پھر نا جہاد کے لیے تیار کرنا۔ جی جی، یہ بھی ٹھیک ہے، گھر میں جا کے گھوڑوں کو تیار رکھنا، اور یہ بھی قرآن میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ، اپنے آپ کو تیار رکھو جہاد کے لیے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ظاہری آج کل کے لحاظ سے جو جہاد کے آلات ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، مثلا ایٹم بم ہے، میزائل ہیں، تو آج کے لحاظ سے آپ اسی کی تیاری کریں گے، گھوڑوں کا زمانہ گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ بھی ہے، مسلمان ممالک جو ہیں اب عرب کیوں پس رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنے ملک ہیں عربوں کے، یمن ہے، شام ہے، مصر ہے، سعودی ہے، دبئی ہے، قطر ہے، اور دیکھیں بحرین ہے، امیر ملک ہے، اس کے باوجود محتاج ہے امریکہ کے۔ اسرائیل ایک ہے، تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے کیونکہ انہوں نے جہاد والی چیزیں چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے نا، جو وقت فی زمانہ جہاد کیا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، ایٹم بم بناتے، میزائل بناتے، سارا کچھ کرتے تو یہ ہو جاتا۔ یہ اپنی عیش اور آرام کی زندگی میں گزارتے رہے، وہ ایٹم بم بنا کے تو جناب علی وہ اپنے پاس اسلحہ جمع کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر اب یہ ڈر بھی رہے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آئے دن البانیہ میں کہاں کہاں بیروت میں حملے کر رہا ہے، صرف مذمت کر رہا ہے، مذمت میں سے کچھ نہیں بنے گا، اٹیک کرو اس پر سارے مل کے، ٹھیک ہے نا، 2 گھنٹے کے مار ہے، لیکن نہیں۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، لیکن جہاد اور نیت ہے، ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب تمہیں کہا نکلو تو پھر نکل پڑو، کیونکہ پہلے ہجرت فرض تھی، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو سب تو ہجرت فرض تھی کہ آپ سارے نکلیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد ہجرت ختم ہو گیا، اب جہاد ہے، جبھی تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تمہیں نکلنا ہے۔ آگے پھر جہاد کی فضیلت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ تو جہاد تو بڑا فضیلت والا عمل ہے کہ ہم بھی جہاد میں شامل نہ ہوں؟
تو آپ رحمان نہیں بہتر جہاد کا ہے حج مبرور، یعنی حج، تو اس لحاظ سے بھی آپ نے نصر اللہ، یہ پنکھا کی بند ہو گیا، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اس میں آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، عرض کیا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جو جہاد کے برابر ہو. ٹھیک ہے، فرمایا ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جہاد کے برابر ہو، کہ کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ مجاہد کی طرح تم مسجد میں بیٹھے رہو، ہاں، تم ساری رات نماز میں مشغول ہو، اور ہر وقت یعنی ہر روز تمہارا روزہ ہو اور تم روزہ چھوڑو ہی نہ ہو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، استطاعت نہیں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا اس طرح جو مسلمان جہاد کے لیے جاتا ہے، گھوڑا تیار کے جاتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر اسے نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاد کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. آگے پھر یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، سورہ صف کی یہ دوسرا رکوع ہے. ایمان والو کیا تمہیں میں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے. ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، اپنی جان سے. ٹھیک ہے، اس چیز کا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کہا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہترین فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا جو مومن ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے مال سے، اپنی جان سے. ہم نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا کہ مومن جو اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں سے دور ہو جائے اس لحاظ سے کہ بھائی کسی طرح میرے سے ان کو نقصان نہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور جب ایسا معاملہ ہو اس کو کہتے ہیں گوشہ نشینی. ویسے تو اگر آپ عوام میں ساتھ میں رہتے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ اور تعلیم کرتے ہیں تو یہ تو عوام میں رہنا بہتر ہے. لیکن اگر عوام میں نہ رہا جا سکے یا اس طرح کے فتنے برپا ہوں تو پھر گوشہ نشینی اختیار کرو، اکیلے جا کے اپنا ایسا کوئی رزق کا اپنا بندوبست کرو. جو آپ علیہ السلام نے ایک مثال دی کہ پہاڑوں میں جا کے کوئی بکریاں چراتا ہے اور اپنا گزر سفر کرتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے اپنے جو انسان کے اندر شر ہے اسے لوگوں کو بچا رہا ہے. یہ بھی ایک بہترین عمل ہے. تو گوشہ نشینی بھی اختیار کی جا سکتی ہے جب. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے. آج کل تو میرے خیال میں سارے گوشہ نشین ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس انداز سے کہ ہر بندہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہاں، کمرے میں 4 بندے بیٹھے ہوئے تب بھی ایک گوشہ نشینی ہے، ہر ایک اپنے اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. تو یہ بھی ہے، یہ بھی. تو میں بھی گوشہ نشین ہی ہوتا ہوں سارا دن تقریباً. ٹھیک ہے جی، لائبریری میں ہوئے، ویڈیو کی تیاری کی، پھر آپ کی اس کلاس کی تیاری کی، شام ہو گئی، رات کو کھانا کھایا، سو گئے، اور تھوڑی دیر بچوں کے لیے آنا، پھر مسجد میں چلے جانا، لائبریری میں چلے جانا. تو آج میں تیاری کر رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بھی گوشہ نشینی ہے. اچھا ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی سے اتنا ملنا، نہ فری ہونا، نہ جانا، اپنے گھر میں رہو. اس طرح کوئی اللہ نے نظام نے بنایا، اللہ کریم نے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ایک اگر آپ کو ایسا موقع ملتا ہے تو آپ بس ٹھیک ہے گھر میں رہیں، ٹھیک جتنا ہو سکے. ٹھیک ہے جی، تو لوگوں سے شر سے محفوظ رہیں اور اپنے شر کو لوگوں سے محفوظ کریں. اچھا جی، باقی شاہ صاحب بتائیں گے. باہر تو میرے خیال میں زیادہ گوشہ نشینی ہے. میں پڑھ رہا ادھر دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، ہم دونوں اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ ہم ملے ہیں 1 ہفتے کے بعد. ٹھیک ہے جی، اب اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ میری ڈیوٹی نائٹ کی ہے، اس کی جو ڈے کی ہے. تو یہاں آ کے ملاقات ہوئی ڈیلی. ہفتے کے بعد گھر میں ملتے ہیں ٹائم نکال کے، یعنی چھٹی کے دن. تو وہاں کی زندگی تو بہت مصروف ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں مصروف ہو گئی تو وہاں تو پھر اسے ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے. خیر یہ ہے، اپنے کام سے کام رکھیں، کسی سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. تو جہاد کی تمنا خواہش ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی تھی، اللہ مجھے مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرما. دیکھیں حضرت خالد بن ولید ساری زندگی جنگیں لڑتے رہے اور اللہ نے ان کو فتح یاب بھی فرمایا. ٹھیک ہے، سیف اللہ. اور حضرت عمر
انہوں نے بھی جنگیں لڑی ہیں، لیکن جس طرح خالد بن ولید کبھی رکے نہیں، ہر جگہ گئے ہیں. تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. تو حضرت عمر کو شہادت کی موت اللہ نے نصیب فرمائی مدینے میں مسجد نبوی میں. اور حضرت خالد بن ولید بغیر شہادت کے تبھی موت اللہ کو پیارے ہوئے. مثل الجاہدی فی سبیل اللہ. جی مفتی صاحب خادم سے رضوی صاحب نے نا اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو ان شہادت انہیں جنگوں میں نہیں ملی اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی تلواریں تھیں، اور یہ اللہ کی تلواریں کبھی ٹوٹتی نہیں ہیں. ہاں، تو بات یہ ہو رہی کہ جس کو نصیب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، خواہش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آیت کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مثال مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو جہاد کرتا ہے اس کی راہ میں وہ روزے دار کی طرح ہوتا ہے، اور قائم یعنی جو راتوں کو قیام کرتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توکل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل اجر عطا فرماتا ہے. اس کا اجر کیا ہے؟ اسے اللہ جنت میں داخل عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو لوٹے گا غنیمت کے ساتھ یا شہادت پائے گا. تو یہ کس کی فضیلت ہیں؟ مجاہدین کی. آگے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ام حرام بنت ملحان کے پاس آپ تشریف لے گئے، تو وہ آپ علیہ السلام کے سر کو پھولنے لگی، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ چوہے نکالنے لگی. اس کی پھر آگے وضاحت ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام سو گئے. اصل میں یہ آپ کی خالہ تھی، خالہ رضائی خالہ تھی. میں تو کوئی فیمیل کوئی میل کے سر کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اور پھر نبی علیہ السلام، تو یہ عبادہ بن صامت ثابت ان کی بیوی تھی، اور یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ خالہ رضائی خالہ لگتی تھی. تو ظاہر ہے وہ تو پھر حرمت والے رشتے ہو جاتے ہیں نا. تو سر کو پھولنے لگی، تو آپ علیہ السلام سو گئے. تو تھوڑی دیر بعد آپ علیہ السلام جب جاگے تو آپ مسکرا رہے تھے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خواب میں نے دیکھا کہ میرے امتی جو ہے نا جہاد پہ جا رہے ہیں، تو سمندر میں سفر کر رہے ہیں، جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں نا بڑے تختوں پہ، تو اسی طرح جو ہے وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آگے پھر آیا تھا کہ وہ مغفور اللہ، اللہ نے ان کی بخشش فرما دی ہے. تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ میرا بھی انہی میں نام ہو. ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر پھر سو گئے. تو پھر اٹھے تو آپ پھر مسکرانے لگے. فرمایا کہ میرے امت اس طرح سفر میں جا رہے تھے، اور ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ میرے لیے دعا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے سفر میں ہوگی. تو پھر راوی کہتے ہیں کہ پہلا سفر جو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے جی، بحری سفر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا. آگے پھر روایت میں آتا ہے کہ جب وہ نکلنے لگی حبر کی یہاں سے، تو وہ سفر میں تھی، یعنی جہاز سے اتری، پھر اپنی سواری پر جیسے بیٹھی تو وہاں سے سلپ ہوئی تو اللہ کو پیاری ہو گئی. تو یہ شہادت پا لی آپ نے، ظاہر جہاد کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ تمنا بھی کی جا سکتی جہاد کی، یہ اسی میں شامل ہے. دوسرا سر کو پھولنے لگی، کیونکہ اس زمانے میں گرمی مٹی کٹا یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، تو سروں میں جوئیں پڑ جاتی تھی. تو یہ بس روٹین ہوتا تھا کہ کوئی مطلب گیا ہے بیٹھا ہے تو فوراً جو ہے نا بڑی بہن بڑی ماں ہے سر کو پھولنے لگ جاتی تھی. عام طور پر اتنی صفائی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ آج بھی یہاں ہم چھوٹے تھے جب اپنے گاؤں میں رہتے تھے تو بجلی نہیں ہوتی تھی، تو گرمیوں میں ایسا ہی ہوتا تھا. بس ٹھیک ہے نا، امی کے سامنے بیٹھنا اور امی کی طرف پیٹھ کر دینی. بس پیٹھ کی تو مطلب یہ کہ امی نے وہ جو گرمی کی وجہ سے پت نکلتی ہے، دانے ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا کرتی تھی، ٹچ کرتی تھی، پھنس جاتے تھے. یہ ایک روٹین ہے سمجھو کہ. تو وہاں بھی ایک روٹین تھی. اسی طرح لوگوں کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی تھی، اور اپنے پیچھے کتاب الحج میں پڑھا ہے اتنے جوئیں پڑتی تھی. صحابی جو ہے نا وہ ہانڈی پکا رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہانڈی میں جو ہے چلی جائے، اتنا مطلب بعض اوقات ہو جاتا تھا. پانی کا انتظام کم ہوتا تھا اور سارا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم اپنا سر منڈا لو، پھر تم جو ہے نا اس کا وہ دے دینا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس طرح معاملہ ہوتا تھا، تو یہ عادت بن جاتی تھی. تو وہ سر پھولنے لگی. تو سر پھولنے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کو جوئیں تھی،
محدثین نے اس کا جواب دیا کیونکہ آپ صاف ستھرے رہتے تھے، آپ نظافت، ظاہر ہے آپ میلے کچیلے جو ہوتے ہیں نا ان کو جوئیں پڑتی ہیں، تو آپ علیہ السلام تو میلے کچیلے نہیں رہتے، آپ علیہ السلام کے تو بالوں سے خوشبو آتی تھی، بدن سے خوشبو آتی تھی۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی وہ جوئیں نکال رہی تھی، نہیں، سر پھول رہی تھی جوئیں نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں اسے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ علیہ السلام کے سر میں جوئیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی حضرت آگے فضیلتیں ہیں جہاد کی، ٹھیک ہے جی، انہیں جی جی جناب۔ حضرت ان کے حوالے سے حضور کے ساتھ جو رشتہ تھا اس پہ کچھ اعتراضات ہوتے ہیں۔ جی جی کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں جو ام حرام ہے ان کا حضور کے ساتھ رشتہ کیا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے محرم بتایا شروع میں، شاید آپ لیٹ آئے، جی شاید میں نے بتایا آپ لیٹ، میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ رضائی خالہ تھیں آپ علیہ السلام کی، رضائی خالہ تھی، ٹھیک ہے، تو جو جس طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رشتے نسبت سے ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح دودھ پینے سے بھی رشتے قائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دودھ رضاعت سے بھی وہ رشتے، تو جو خالہ ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو رضائی خالہ سے بھی نکاح حرام ہے، وہ بھی آپ کی خالہ ہی ہو گئی، تو یہ رضائی خالہ تھی آپ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے کہ شہادت کی تمنا کرنا، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر غزوے میں شریک ہو جاؤں، لیکن مجھے اس چیز سے تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میں چلا جاؤں کہ پھر مسلمان کیا کریں گے، خواہش کریں گے، پیچھے رہنے کو پسند نہیں کریں گے، اور میرے پاس اتنی سواریاں نہیں کہ میں انہیں دوں، ٹھیک ہے، بس اس وجہ سے، نہیں تو میری لوت تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، یعنی اتنی میری یہ کیا ہے خواہش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے کیا کرتے تھے، خواہش فرماتے تھے۔ پھر آگے پھر ام حرام والا واقعہ ہوا آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، آگے ایک واقعہ ہے جو بیر مغنہ کے، آپ سیرت کی کتاب پڑھیں گے نا، بیر مغنہ کا واقعہ، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس میں آپ کو اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کو کافی اس میں ہیلپ مل جاتی ہے۔ بیر مغنہ ایک شخص آیا، عامر اس کا نام تھا، غالباً عامر بن طفیل، تو کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ یہاں سے قاریوں کو بھیجیں اور وہاں تعلیم دیں، اس طرح کر کے نا، تو نبی علیہ السلام نے 70 قاری بھیجے، وہاں جا کے آگے اس نے پھر دھوکے سے لوگوں کو بلا کے ان کو شہید کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیف ہوئی، تو 1 مہینے تک آپ نے ان کے لیے رعل زکوان اور ان لوگوں کے لیے آپ نے جو ہے نا دعائے ضرر فرمائی، موت نازلہ اس کو بولتے تھے، نماز پڑھ کے نا آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کرتے، یا اللہ ان کو پکڑ لے، یا اللہ ان کو پکڑ لے، تو یہ اس واقعے کی طرف اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے فرماتے اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کو بھی زخم ہوا اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، اللہ اس کی علم، اللہ جانتا ہے اس کو جو اللہ کی راہ میں سے زخم ہوا ہے، اور قیامت کے دن جو وہ زخمی ہوگا نا وہ آئے گا تو اس کا خون تازہ ہوگا اور اسے مشک کی خوشبو آتی ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے مجاہدین کی فضیلت ہے کہ جب آئیں گے تو خشک ان کے کیا ہوگا، خون تر ہوگا اور مشک کی خوشبو آئے گی۔ اگلا واقعہ یہ کہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، انس بن نضر، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا، کاش کہ میں شامل ہوتا، لیکن اب آئندہ کوئی جنگ ہوئی نا تو اللہ جانے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح لڑائی کرتا ہوں۔ جب جنگ ہوئی، جنگ احد ہوئی تو وہ پھر اس میں شامل ہوئے، اور پہلے راؤنڈ میں مسلمان جیت گئے، پھر مسلمانوں نے جب وہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ اس پہاڑی سے نہیں اترنا، وہ اتر آئے، تو پھر پانسا پلٹ گیا، مسلمان شہید ہوئے، 70 کے مسلمان تتر بتر ہو گئے۔
تو یہ حضرت انس بن مالک کے چچا آئے تو دیکھے 5-6 انصاری صحابی بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا جی کیوں بیٹھے ہو, کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. تو حضرت انس یہ بات یہاں نہیں لکھی ہوئی لیکن سیرت کی طرح موجود ہے. تو انس بن نضر نے کہا پھر زندہ رہنے کا فائدہ کیا, نبی علیہ السلام شہید ہو گئے تو ہم بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ آگے گئے اور سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا چلیے بھائی سعد بن معاذ جنت بلا رہی ہے. وہ جا کے گھسے, اتنا لڑے. حضرت انس کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ ان پر زخم تھے, تیر کے, تلوار کے, نیزوں کے, پہچانے نہیں جاتے تھے. کہتے پھر ہماری چچی نے جو ہے نا, پھپھو نے, ان کو ایک انگلی کے پورے سے پہچانا. اتنے 70 سے زیادہ گھاؤ لگے, خون ہی خون. تو پھر وہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ جو قسم اٹھاتے ہیں یعنی جو اللہ سے عہد کرتے تو یہ آگے ہے رجال من المؤمنین رجال مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں صدقوا ما عاہدوا, سچ کر دکھاتے جنہوں نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے جی. یہ ان کی شہادت ایسی ہوئی. پھر اچھا شہید جب ہوئے نا کفار نے, پھر مشرکین نے مسلح کر دیا آپ کا, اس لیے پہچانے بھی نہیں جاتے تھے, ایک تو زخم بہت آئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی کا آگے پھر واقعہ آتا ہے کہ ان کی ایک بہن لڑائی میں نا, بہن نے کسی کے دانت توڑ دیے. اب دانت توڑ دیے, اس کے قصاص ہوتا ہے. دانت توڑے ہیں تو دانت بھی توڑے جائیں تو قصاص ہے, یا معافی دے دیں یا دیت. تو جو سامنے والے تھے انہوں نے کہا جی ہم قصاص لیں گے, ہم اس کے دانت توڑیں گے. ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ دیت لے لیں جو بنتی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے بھی اس کے دانت توڑنے ہیں. تو یہ حضرت انس بن مالک اسلام سے یا رسول اللہ دانت توڑے جائیں گے, کیوں دانت توڑے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا یہ تو قانون ہے. ٹھیک ہے نا, کان کے بدلے میں کان, آنکھ کے بدلے میں آنکھ, قرآن میں بھی ہے. کہ نہیں یا رسول اللہ نہیں دانت توڑے جائیں گے. پہلے کافی صحابہ نے کوشش کی, صلح نہیں ہوئی. جب یہ گئے تو صلح ہو گئی. انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم نہیں دانت توڑے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا ان من عباد اللہ, اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من لو اقسم علی اللہ لا برو, اگر وہ اللہ پر قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی پوری کرتا ہے. انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ نہیں دانت توڑے جائیں گے. پھر ایسا ہی ہوا, پھر صلح ہو گئی اور ان کے دانت نہیں توڑے گئے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بیر معونہ والا واقعہ اسی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ حدیث ہے 28-12. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں قتل عمار. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کی جب تیاری ہو رہی تھی تو حضرت عمار 2 اینٹیں لے کے آ رہے تھے, تو بڑے غبار ان کا جسم پر. نبی علیہ السلام فرمایا, نبی علیہ السلام نے غبار کو صاف کیا تو فرمایا کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے. عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے. ٹھیک ہے. اب وقت گزرتا گیا, جب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو حضرت عمار جو تھے نا حضرت عثمان غنی کے مخالفین میں سے شامل تھے, اور حضرت علی سے ان کا کافی لگاؤ تھا. تو حضرت عمار نے پھر برا بلا کہا حضرت عثمان, لیکن اس فعل پہ برے بلے کہنے پر جو ان کے ساتھی تھے نا صحابہ, وہ ان سے متفق نہیں تھے. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن یہ جذباتی طور پر یہ حضرت عثمان کے کچھ زیادہ خلاف ہو گئے اور گالیاں دینے لگے. مسند احمد میں حدیث ہے. تو وہاں ایک صحابی تھے ابو الغادیہ, انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا اس بندے کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. جب جنگ صفین ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ ملا, انہوں نے جناب علی پھر نیزہ تاک کے نہ اس کو مار دیا. بعد پتہ چلا یہ تو حضرت عمار ہے, وہ تو شہید ہو گئے. انہیں بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیا ہے. بہرحال انہیں اس چیز کا پہلے علم نہیں تھا کہ یہ شان والا یہ صحابی ہے, لیکن یہ شہید ہو گئے. اب یہاں کچھ لوگ, آج بھی کسی ایک بھائی نے میسج کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی کس نے قتل کیا اور حضرت امیر معاویہ کے حکم پر قتل ہوا, ان کی خواہش پہ. تو میں نے اس پر کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں کہ واقعہ اس طرح ہے. اس میں 2 ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بندہ جو خارجی تھے انہوں نے قتل کیا آپ کو, اور انعام لینے کے لیے امیر معاویہ کے پاس آ گئے, تو آپ نے کہا یہ نہیں,
ایک تو یہ قول ہے، دوسرا یہ قول ہے کہ حضرت ابو الغادیہ نے قتل کیا۔ حضرت عبد الغادیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی صحابی تھے اور اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ مسلم حدیث ہے اصحاب شجرہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، جب یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام نے بیعت لی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، تو پھر صحابہ نے پھر درخت کے نیچے جو ہے نا وہ بیعت رضوان، جو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تو مسلم حدیث ہے کہ جس نے بھی بیعت کی نا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ جنتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ادھر بھی جنتی ادھر بھی جنتی ہے، قاتل بھی جنتی ہے مقتول بھی جنتی ہے، اللہ جانتا ہے ان کی جو ہے نا ان کی نیتوں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، لیکن اب چونکہ لوگ اس طرح کے مسئلے پوچھتے ہیں تو حقیقت حال پہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح ہوا۔ اب یہ ہے کہ ایک باغی گروہ، باغی سے مراد باغی کافر نہیں ہوتا، باغی وہ ہوتا ہے جو حکومت وقت کے خلاف ہوتا ہے یا ان کی پالیسیوں سے وہ متفق نہیں ہوتا، اسے باغی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، مطلب جہنمی عمل ہے اس لحاظ سے، یہ نا کہ جہنم میں داخل کریں گے نہیں، جیسے کہتے ہیں چگلی جو ہے نا جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جہنمی کام کی طرف بلائیں گے، تو یہ اس کی تشریح کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت امیر بن معاویہ سے خطا ہوئی ہے، جسے ہم خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ بس ہمیں اتنا کہنا چاہیے، باقی ان کو برا بھلا۔ اور پرسوں میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی، شاید آپ نے دیکھی ہو، تو ایک لڑکے نے توبہ کی کہ میں نے امیر معاویہ کے بارے میں بدترین گستاخی کی ہے اور فلاں فلاں بندوں کو میں نے سن کے گستاخی کی ہے، تو ایسے لوگوں کو سننے کی وجہ سے میں گستاخ ہو گیا ہوں۔ لوگ جو لوگ ان باتوں کو بڑھا چڑھا کے بار بار پیش کرتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی سوال کرے تو تھوڑا سا تفصیل بتا دے، بس یہ نہیں کہ روزانہ ہر ہفتے آپ نے یہی ٹاپک چھیڑ کے بیٹھ جانا ہے، تو اس سے پھر لوگوں کے جو حضرت علی فرماتے ہیں نا، بخاری میں ہے، مسلم میں آپ نے پڑھا کہ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق بات کرو، جن کے ذہن اتنے پختہ نہیں ہوتے پھر وہ اس سے مختلف رزلٹ نکالتے ہیں، پھر اس طرح وہ گستاخیاں کرتے ہیں اور معاملات کیا ہوتے ہیں پھر خراب ہوتے ہیں۔ اور پھر جو آدمی ان چیزوں کو بار بار اٹھائے گا ظاہر ہے وہ اس کا گناہ، وہ اس کا بار اٹھائے گا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پتہ نہیں آپ ہمارے چینل کو فالو کرتے یا نہیں کرتے، اس پر تو میں نے کافی ساری ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی امام مسلم نے مسلم اس لیے لکھی ہے کہ عوام کے لیے لکھی ہے، ٹھیک ہے جی، لہٰذا یہ جو یہ حدیثیں ہیں مسلم میں تو ہم تو ڈنگے کی چوٹ پر بیان کریں گے۔ بھائی امام احمد بن حنبل کون ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خاموشی اختیار کریں جب حدیث میں آ گیا۔ اچھا پھر اگلی ویڈیو میں کہتا ہے کہ وہ نا مسلم میں تو ہے کہ ابو طالب اسلام نہیں لائے، لیکن اب ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے۔ کیوں بھائی، تمہارا قانون کدھر گیا؟ ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جس کے دو منہ ہوں گے، دو چہرے ہوں گے۔ بھئی آپ کل کہہ رہے تھے کہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میں کتاب جو ہے عوام کے لیے لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے جو لکھا وہ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کدھر گیا وہ تمہارا بیان؟ اب کیوں نہیں وہ جناب ابو طالب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہم نے زبان بند کرنی ہے؟ اس میں تو واضح لکھا ہوا کہ ایمان نہیں لائے، کیوں بند کرنی؟ ڈر گئے شیعوں سے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو نمبر لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم زمانے کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پھر چیزیں بار بار بتانے سے بھی ہمیں یاد رہتی ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے ایسے فتنوں سے بچنا بھی۔ آج بھی ایک بھائی نے میرے سے سوال کیا، سندھ کے تھے، ان کا جی ایک بندے نے کہا ہے، پتہ نہیں پوسٹ اس نے بھیجی کہ حضرت امام حسن ہیں، ویسے کرنی ہیں، عمار بن یاسر ہیں اور محمد بن ابی بکر ہیں، ان کے پیچھے جو قاتل ہے وہ امیر معاویہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے اس سے پہلے تو یہ بات بتایا میرے حضرت عمار والی، میں نے کہا اب دیکھیں حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ برا بلا کہہ رہے تھے حضرت عثمان کو، ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے دوسرے بندے نے شہید کر دیا۔ بات رہی محمد بن ابی بکر کی، تو اس پر بھی آج میں نے ویڈیو ڈالی ہے،
اگر کسی نے دیکھیے تو ہینڈ ریز کریں ذرا. نہیں دیکھی آپ نے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو اس میں میں نے ویڈیو ڈالی ہے کہ محمد بن ابی بکر جو ہے نا، غالباً اسی مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو شیعہ حضرات ان کو کافی. تو محمد بن ابی بکر جو ہے نا، محمد بن ابی بکر نام سے بھی آپ کو یاد ہوگا، محمد نام ان کا، بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. حجۃ الوداع میں جب نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر بھی ساتھ گئے، تو وہ ان کی بیگم ساتھی اسما بنت امیس، تو وہ پھر ان کی وہیں راستے میں پیدائش ہوئی محمد بن ابی بکر کی. اب 3 مہینے کے بعد پھر آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. ذی الحج، محرم، سفر، ربیع الاول. تو اب اس میں اختلاف ہے کہ صحابی ہیں کہ نہیں. اب دیکھو 3 مہینے کا بچہ، تو اس میں اختلاف ہے کہ صحابی ہیں کہ نہیں. اچھا، پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے خلافت کی 2 سال، اس کے بعد فوت ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے. تو جو اسما تھی انہوں نے پھر شادی کر لی آگے عدت کے بعد علی سے. اب یہ 2-2.5 سال کے تھے، تو پھر حضرت علی کی پرورش میں رہے. جب حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا 10 سال کا وقت، پھر عثمان کا 10 سال 12 سال کا، تو یہ ہو گئے 20-25 سال. 25 سال کے جب یہ ہوئے، 23-24-25 سال کے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت والا واقعہ ہوا. یہ پھر ان میں سرغنہ تھا. محمد بن ابی بکر جو حضرت علی کے پروردہ تھے نا، یہ ان بلوائیوں میں، قاتلین میں سے یہ شامل تھے. اور انہوں نے حضرت عثمان کی جا کے داڑھی پکڑی تھی، اتنی بڑی توہین کی. تو عثمان نے کہا بھائی شرم نہیں آتی تم؟ ہاں، تمہارے والد ابو بکر ہمارے بھائی، وہ اگر اس حالت میں تمہیں دیکھتے ہیں تو کتنا انہیں برا محسوس ہوتا. تو انہیں شرم آئی، پھر نکلے. حالانکہ دیوار پھلانگ کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، نکلے. پھر اگلے دن وہ شہادت ہو گئی. اب اس میں کنفرم نہیں کہ کس نے شہادت کی، لیکن یہ ان میں شامل تھے. ٹھیک ہے جی، اس پر میں نے یار ویڈیو بنائی ہے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر نے حضرت علی سے ڈیمانڈ کی کہ قاتلین کو پکڑا جائے. حضرت علی کی حکمت عملی یہ تھی کہ ابھی نہیں ابھی میں خلیفہ بنا ہوں، تو ابھی سختیاں، میرا پہلا مقصد ہے کہ جو ہے نا وہ امن قائم کرنا. امن قائم ہوگا تو ہم قاتلین کو ڈھونڈ لیں گے. تو کیونکہ ہمیں کنفرم ہیں، تو یہ بلوائت ہیں یہ 300-400، لیکن اب ان میں سے کس نے قتل کیا ہے، یا تو قاتل اعتراف کرے یا گواہ نہیں ہے. ان کی ایک بیگم نے، نائلہ نے دیکھا ہے، یا ان کے غلام نے. تو عورت کی گواہی اور غلام کی اس انداز سے قابل قبول نہیں ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. تو وہ پھر جو طلحہ زبیر انہوں نے کہا جی آپ کریں. اس کرتے کرتے میں جنگ جمل ہو گئی. پھر کرتے کرتے میں جنگ صفین ہو گئی جا کے اسی بار میں. جو قاتلین تھے وہ بڑے سیانے ہوئے، اور انہوں نے حضرت علی کی فوج میں داخل ہو گئے. اور حضرت علی نے بھی ان کو خیر آباد کہا کہ چلو آ جاؤ، کوئی نہیں. مقصد یہ تھا کہ بھائی باہر نہ دوڑیں، باہر سورش نہ کریں، یہیں چلے ہمارے پاس ہی رہیں گے نا. جیسے ہی ہمارے پاس دلائل اور ثبوت ملتے جائیں گے تو ان کو پکڑتے جائیں گے. تو یہ معاملات پھر ان کی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ گورنر جو ہے نا اس کو ہٹایا جائے، مصر کے گورنر کو، اور اس کو محمد بن ابی بکر کو لگایا جائے. تو حضرت علی نے پھر محمد بن ابی بکر کو لگایا. تو حضرت امیر معاویہ جو تھے نا، وہ حضرت عثمان کے رشتہ داروں میں سے تھے. تو ان کا پھر وہاں ہولڈ ہوا مصر اور اس طرف ہوا. تو پھر حضرت امیر معاویہ نے پھر عمر بن عاص کو بھیجا مصر کی طرف. مصر میں گورنر محمد بن ابی بکر تھے. تو عمر بن عاص بھی صحابی ہیں، اور ان کی بھی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام کی دعائیں. وہ جب آئے تو مصر کے لوگوں نے بھی بغاوت کر لی، کیونکہ انہیں دکھ تھا کہ حضرت عثمان جو شہید ہوئے ہیں ان میں سے اس بندے کا بھی عمل دخل ہے. لڑائی ہوئی تو پھر یہ بھاگ گئے. پھر حضرت عمر بن عاص نے پھر معاویہ بن خدیج، وہ بھی صحابی ہیں، ان کو کہا بھی ان کو پکڑ کے لے آؤ کہیں سے بھی. ہاں، وہ جب پکڑ کے لائے تو پھر حضرت عمر بن عاص کے سامنے بھی انہوں نے کوئی سخت کلام کیا، ان کو پھر مارا گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہے. تو اب وہاں سے جو بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نا مار کے گدے کی کھال میں ڈال کے تو چلایا گیا. تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے. یہ ایک ابو مخنف ایک راوی ہے، شیعہ راوی ہے، انہوں نے یہ بات گھڑی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس روایت کی سند میں ابو مخنف آتے ہے وہ جعلی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ باندھے تھے. سچ جھوٹ امام طبری نے لکھ لیا. تو امام طبری کی تاریخ طبری میں یہ واقعہ ہے.
کہ ان کو جلایا گیا، تو تاریخ تبری کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی سند کو دیکھا جائے گا. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا اہل سنت کی کتابیں، نہیں، سند کو دیکھا جائے گا. انہوں نے سچ جھوٹ سارا جمع کر دیا. تو یہ ابو مخنف کی روایت ہے جلانے والی. تو یہ بیان کر کے کہتے ہیں کتنا ظلم ہوا، یہ ہوا. بھائی ظلم ہوا، وہ قتل تو ہونا تھا، ظلم ہوا. تو آپ نے یہ نہیں دیکھا پہلے حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے، یہ ظلم نہیں تھا. اب قاتل کو اپنے پکڑنا نہیں ہے. ٹھیک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخری وقت وہ الگ ہو گئے تھے، الگ ہوئے تھے، لیکن صحابہ کی جو تفتیش تھی عمر بن عاص کی، تو وہ سمجھتے تھے الگ نہیں ہوئے، یہ شامل ہے. میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ الگ نہیں ہوئے، اس قتل میں شامل تھے، تو ہم نے قتل کا بدلہ قتل لینا ہے. تو انہوں نے قتل کا بدلہ قتل لیا. تو میرے خیال میں نے وہاں اپنا موقف پیش کیا کہ ایسے لوگوں کو نسیہ منسیہ کرنا چاہیے. نسیہ منسیہ نہیں، کو بھولی بسری، بالکل ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ یوں کیوں قتل ہوئے تھے، کیا ہوا. تو لیکن جس نے حضرت عثمان کی داڑھی کو جا کے پکڑا، توہین کی، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ داڑھی کاٹنے لگے، تو ایسے شخص کا کیا دفاع کرنا ہے، کیا ذکر کرنا ہے، کیا باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک داستان ہے جو، ٹھیک ہے نا. تو اہل سنت کا موقف یہ تھا کہ ان کو نہ چھیڑا جائے، لیکن اب چونکہ وہ لوگ چھیڑتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں. اور جو چھیڑتے ہیں وہ پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں، پھر جھوٹ تہمت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حقیقت سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہے قتل عمار والی روایت 28-12. تو اس کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑی سی تفصیل سے بات کی. ٹھیک ہے جی. آگے میرے مہینوں میں پھر آگے ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان پر کیا ہوتا ہے. یہ حضرت پھر آگے ایک ہے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ، ان کے والد صاحب جب شہید ہوئے تو ان کو بھی مطلب نا کافی زخم آئے اور بڑی مشکل سے پہچانے گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے سر پر کپڑا ہٹا رہا تھا تو پھر صحابہ نے مجھے یہ اجازت نہیں دی. پھر میری پھوپھو آئی، وہ رونے لگی. تو نبی علیہ السلام فرماتے مت رو، فرشتوں نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، تم رو رہی ہو. ٹھیک ہے جی. یہ اس وقت یہی ہے کہ یہ اگلی جو روایت ہے نا وہ مجاہدین کے لیے بڑی اہم ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جنت میں جاتے ہیں نا نیک اعمال کی وجہ سے، تو اتنی انہیں وہاں سکون ملتا ہے تو دنیا کا تو ذہن میں نہیں لاتے. لیکن ایک شہید ہے، وہ تمنا کرتا ہے کاش کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں. ٹھیک ہے، اور 10 مرتبہ کی تمنا کرتا ہے کہ بار بار جاؤں اور وہاں شہید ہو جاؤں، اس لیے کہ وہاں جو عزت دیکھتا ہے نا، اس کی جو عزت کی جاتی ہے جنت میں، کہ یہ شہید ہو کے آیا ہے. تو اس وجہ سے اسے بڑا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. ٹھیک ہے، اور میں 10 مرتبہ قتل کیا جاؤں. یقتل 10 مرات، یہ شہادت کیجیے. آگے کہ جنت جو ہے نا وہ تلواروں کے سائے میں ملتی ہے. ٹھیک ہے. آگے حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ نے کہا کہ بھائی مجاہدین میں جاؤں گا اپنے بیگم کے پاس، میری تو ایک بیگم نہیں 100 بیگم ہے، ایک روایت میں 99 بیگم ہے. تو اللہ نے اولاد دینی ہے تو مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. بعض اوقات کسی سے غصے ہوتے تھے نا، غصے ہوئے کسی سے، تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ نہیں کہی. ان کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہیں. تو ادھر پھر توجہ نہیں گئی، اپنے بیگمات کے پاس گئے اور کسی کے یہاں بچہ نہیں ہوا. ایک یا بچہ ہوا، اس کا بھی آدھا بچہ تھا. تو نبی علیہ السلام فرماتے کاش کہ وہ انشاءاللہ کہتے. سب کے یہاں بچے ہوتے ہیں اور پھر جہاد میں شامل بھی ہوتے ہیں. اگلا باب ہے کہ نبی علیہ السلام بہت بڑے شجاع تھے، بہادر تھے. آپ علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے، شجاع بھی تھے، سخی بھی تھے، بہادر بھی تھے. ایک مرتبہ خوف کا عالم چھا گیا مدینے میں، تو آپ علیہ السلام باہر نکلے گھوڑے پہ اور سارا دیکھ کے آئے. فرمایا کوئی نہیں، اللہ خیر ہو، میں کچھ بھی نہیں ہے. ابو طلحہ کا گھوڑا تھا، فرمایا اس کو تو ہم نے سمندر جیسا پایا، یعنی اس طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. آگے پھر حدیث کو ڈسکس کیا جائے تو پھر یہ ہمارا دورہ نہیں چلے گا تو حدیث آگے لمبا آ جائے گا. جی شاہ جی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو نا دیکھ کے ہنستا ہے اللہ اپنی شان کے لائق. ایک وہ آدمی کہ ایک مسلمان ہے، اس کو کافر نے شہید کر دیا، مسلمان ہو گیا جنتی. پھر وہ کافر ہو جاتا ہے مسلمان، پھر وہ شہید ہو جاتا ہے.
اب وہ قاتل بھی، اب جو مقتول تو پہلے مسلمان تھا وہ شہید ہو گیا، اب قاتل تھا وہ مسلمان ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی کیا ہو گیا، جنتی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کس کی فضیلت ہے؟ شہید کی فضیلت ہے. شہید کی کئی قسمیں ہیں. علامہ غلام رسول سعیدی نے کوئی 55 قسمیں شہید کی بتائی ہیں. یہ حدیث میں 5 کا ذکر تو ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ بھی شہید ہے. ٹھیک ہے جی. جو طاعون سے مرے وہ بھی شہید ہے. جو غرق ہو کے مرے پانی میں وہ بھی شہید ہے. جو کسی دیوار کے نیچے یا زلزلے میں مر جائے وہ بھی کیا شہید ہے. اور جو اللہ کی راہ میں مرے وہ بھی کیا ہے، شہید ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ اپنے مریضوں کو ضرور بتائیے گا کہ پریشان نہ ہو بھائی. اگر انشاءاللہ تم نے شفا پانی ہے، اگر تم اللہ کو پیارے ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شہادت کی موت تمہیں ملے گی. تمہارا آپریشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پیٹ کا، تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. آپ نے ٹینشن نہ لو. 2 ہی چیزیں آپ کو ضرور ملے گی، یا شہادت ملے گی. جی جناب. سب یہ جو پیٹ کی بیماری ہے اس میں مطلب ایکچوئل پیٹ ہے یا یہی ہے جو سینے کے امراض یا پیٹ کے مختلف امراض ہوتے ہیں سب بھی شامل پیٹ کے جتنے بھی امراض ہوں گے اس میں شامل ہو. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو 70 سال اس کو جہنم سے دور رکھا جاتا ہے. تو جہاد کی جو صبح اور شام جہاد کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. یہ ساری روایات کس کے بارے میں ہے؟ جہاد سے متعلق ہے. ٹھیک ہے جی. آگے پھر گھوڑوں سے متعلق، گھوڑوں کے سروں پر برکتیں رکھی گئی ہے جس گھر میں. پھر آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں. اچھا پھر آگے گھوڑوں کے نام بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. گھوڑوں کے نام بھی رکھے جاتے تھے. ایک گھوڑے کا نام تھا جرادہ، حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا تھا. ٹھیک ہے. یعنی ساری کے لیے اسبا یا ادبا آپ علیہ السلام کی اونٹنی کا نام تھا. اسی طرح یعنی کہ یہ مطلب خوشی کے لحاظ سے رکھے جاتے تھے. پھر آگے جو گھوڑا اللہ کی رضا کے لیے اور جہاد کے لیے اس کی بھی فضیلت ہے. جو لید کرے گا اس کا بھی ثواب، جو اس کو پانی پلائے گا اس کا ثواب، جو اس کو گھاس ڈالے گا اس کا ثواب، وہ پیشاب بھی کرے اس کا ثواب ملے گا جس نے گھوڑا تیار کر کے رکھا ہے. اسی لحاظ سے آج کل جو ہے نا جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں اس کا بھی اس کو کیا ملے گا، اجر و ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی. آگے گھوڑے والوں کو، جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا اس کو پھر ڈبل حصہ ملتا تھا. ایک آدمی کا ایک حصہ، گھوڑے والے کا کیا ہوتا تھا، ڈبل حصہ ہوتا تھا، کیونکہ اس میں گھوڑوں کی کمی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو جہاد میں جانے کے لیے پھر اگلا باب ہے کہ نبی علیہ السلام گھوڑوں کا، پھر آپ علیہ السلام اس کا اس کو مسابقہ کرواتے تھے. تو مسابقہ یعنی کہ دوڑ، گھوڑ دوڑ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو حافیہ سے سنت الوداع تک، پھر آگے یعنی کہ تاکہ یہ لوگ تیار رہیں اور ایسے اچانک معاملات میں پھر تیار رہیں، جو ہے نا ایسا نہ ہو. کارساز ایک علاقہ ہے کراچی میں وہاں رہا ہوں 2 سال، 1 سال پڑھایا، ابھی 3 سال ہو جاتے ہیں. تو اس کارساز سامنے، مدرسے کے سامنے جو ہے نا یہ فوجی رہتے تھے. یہ کون سی ہے فوجی؟ ہوائی، بری، بحری، اور دوسرے کون سے ہوتے ہیں؟ بری، بحری فضائی فوج. ہاں فضائی پی بری ایف بحری والے، ایئر فورس. فضائی ایئر فورس والے. تو وہ ڈیلی جو ہے نا جہازوں کو اڑاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھتے ہوتے تھے، ہمارے کئی مدرسہ کے نظر آتا تھا. ظاہر ہے یہی ہے کہ اس کو تیار رکھنا ہے. آگے پھر باب ہے کہ اونٹ پہ بھی سفر کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. جہاد پہ جانا اور اونٹ پہ سفر کرنا ظاہر ہے کہ مشکل، آسان کام نہیں ہے. حدیث نبی علیہ السلام کی کہ سفر جو ہے نا عذاب کا ٹکڑا ہے. جیسے آپ کا کام ہو جائے فوراً واپس آ جاؤ. تو جہاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سفروں میں جانا، راتوں کو جانا، سفر کرنا، وہاں پھر ظاہر تیاری کرنی ہے. ظاہر ہے ان کا پھر اجر بھی تو اسی حساب سے ہے نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پیارے ہوئے تو غازی اور واپس آئے تو پھر یعنی مجاہد، اور چلے گئے تو پھر شہید. ٹھیک ہے جی. اگلا باب ہے کہ عورتیں بھی جاتی تھیں. نبی علیہ السلام اپنے ازواج کو بھی لے کے جاتے تھے. پھر ان عورتوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ مریضوں کو پانی پلانا. جاتا تھا عائشہ پانی پلاتی تھی، دیگر عورتیں
پانی پلاتی تھی، زخمیوں کا خیال کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ کپڑے آئے تو آپ نے پھر تقسیم کیے. تو آپ کو کہا گیا کہ آپ ام کلثوم بنت علی ان کو بھی دے دیں. ان کا نہیں، جو عورتیں غزوہ احد میں شامل ہوئی ہیں نا، پہلے ہم نے کپڑے ان میں تقسیم کرنے ہیں. تو یہ حدیث آپ یاد رکھ رہے ہیں 2881. یہ حضرت علی نے شادی کی تھی، حضرت عمر نے شادی کی تھی حضرت علی کی بیٹی سے، ام کلثوم. شیعہ اس کو نہیں مانتے، حالانکہ حدیث میں بخاری میں ام کلثوم جو بنت علی یہ حضرت عمر کی زوجہ تھی. ٹھیک ہے جی. حضرت عمر نے درخواست کی تھی حضرت علی سے کہ میں اس اہل بیت کی گھرانے سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں، رشتے. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں گھر والوں سے پوچھتا ہوں، بچی سے پوچھتا ہوں، اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے. تو پھر حضرت عمر کی شادی کر دی گئی تھی. تو حضرت عمر داماد حضرت علی کے ہیں. تو کہتے صحابہ کے آپس میں اس طرح کیا ہے، رشتے داریاں ہیں. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. اب یہ خوشخبری اس آدمی کے لیے جو گھوڑوں کا تیار رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس جہاد کے لیے. سفر میں اچھا ایک تو ہوتا ہے جہاد میں آپ کو جا رہا، دوسرا کہ مجاہد کو جو ہے نا، مجاہد کو اس کو سفر کے لیے چیزیں اکٹھی کرنی، وہ بھی جہاد والا ثواب ہے. مجاہد کو کا گھر کی پیچھے خیال کرنا، اس کو گھوڑے کے لیے کچھ دینا یا اس کو تلوار لے کے دینا، یہ بھی جہاد میں شامل ہے. یہ جو ہے نا ثواب ہے اس کا. آپ نے فرماتے ہیں انسان کے ہر جوڑ پر جو ہے نا صدقہ ہے. 360 جوڑ ہے، تو اس میں یہ کسی آدمی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور کسی کو سواری پہ بٹھانا بھی صدقہ ہے. اور اسی طرح اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. نماز کی طرف بھی جانا صدقہ ہے. یہ سارے ان میں کیا ہے، صدقوں میں شامل ہے. ایک رباطن، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اپنی جو پہرا داری کرنا، پہرا دینا، سرحد کا پہرا دینا اللہ کی راہ میں ایک دن، یومن ایک دن اللہ کی راہ میں دنیا و معافیہ سے بہتر ہے، نبی اسلام فرماتے ہیں. اور جنت کی جو اتنی جنت جو ہے نا، جنت اس میں ایک کوڑا یعنی ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ جو ہے نا، وہ جنت کی اتنی جگہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے. اتنی جنت کی فضیلت، اتنی جنت اعلیٰ ہے کہ ایک لاٹھی کی جتنی جگہ پر لاٹھی رکھی جاتی ہے نا، لاٹھی تو میں ایسے بول رہا ہوں، چابک بولتے ہیں، چابک. گھوڑے کو چلانے کے لیے یا اونٹ کو چلانے کے لیے چابک ہوتی تھی. چابک لاٹھی سے بھی 4 گنا تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جو گھوڑے چلاتے ہیں ٹکٹا، ان کا چھوٹی سی لکڑی سی ہوتی ہے، چابک بولتے ہیں اس کو. وہ چابک جتنی چیز جو ہے نا دنیا و معافیہ سے بہتر ہے. اتنی اللہ نے مسلمانوں کے لیے جنت کو جو ہے نا سنوار کے رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جنت بہت اعلیٰ چیز ہے. آگے پھر اسی چیز کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. آگے آپ علیہ السلام نے پھر آپ علیہ السلام تیار، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ آپ علیہ السلام گھوڑوں کی دوڑ کرواتے تھے. آپ لوگوں کو ابھارتے تھے کہ تیر اندازی بھی کرو، ہاں تیاری رکھو. ارے تیر اندازی بھی کرنی ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام گزرے تو صحابہ کے 2 گروہ جو ہے نا تیر اندازی کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا، یہ قبیلہ تھا بنی اسلم. ٹھیک ہے. فرمایا تیر اندازی کرو بھائی، تم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو. تمہارے ابو جی اسماعیل علیہ السلام بھی تیر پھینکے کرتے تھے، بڑے ماہر تھے. میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو بھائی. تو دوسروں نے تیر پھینکنے چھوڑ دیا، جو آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا. تو عرض کی، آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور آپ ان کے ساتھ ہیں. تو مطلب وہ تو ہمارے مخالف تھے نا، مقابلہ بازی ہو رہی تھی. اب ہم آپ کے مخالف کیسے تیر پھینک سکتے ہیں؟ ہم نہیں پھینکیں گے. حضور فرمایا چلو بھائی میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یہ صحابہ کی محبت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ تیر بھی نہیں پھینک رہے تھے کہ نہیں بھی یا رسول اللہ ہم آپ کے مخالف نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں بھی آپ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ تیاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. جہاد کی تیاری کا بھی تیر اندازہ جو
آگے آئے گا، حوازن والے تھے نا، بہت بڑے تیر انداز تھے، ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو پہلے پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا غزوہ حنین میں، ٹھیک ہے جی۔ تیر آج کل کے لحاظ سے جو بھی ہے اس حساب سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا آگے یہ بات کیا آتا ہے کہ دف وغیرہ بجانا، آپ علیہ السلام آئے گھر میں تو وہ بچیاں جنگ بواز کی جو ہے نا وہ اس کے ترانے گا رہی تھی، تو پھر نبی علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، ہمارے نے تو جو جنگ بواز کی باتیں کر رہے تھے نا تو اسی کو کرو۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے کہا جی اس میں یہ کہ ہمارے نبی ایسے ہیں، تو وہ الفاظ یہاں نہیں ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے لگی جو غیب کا جاننے والے ہیں، ہمارے نبی ایسے جو غیب کے جاننے والے ہیں، فرمائے نہیں تم جو جنگ بواس کے ترانے گا رہے تھے نا وہی گاؤ۔ کچھ لوگوں نے اسے یہ نکالا کہ نبی علیہ السلام کی علم غیب نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، نبی علیہ السلام تو کہ جنت میں کیا ہوگا، جنت کے کتنے دروازے، پہلا جنتی کون سا ہوگا، آخری جنتی کون سا ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خوشی کے موقع میں فرماتے خوشی میں، جیسے آگے آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے عید کے دن فرمایا خوشی کرو، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا بہت بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حبشی جو ہے مسجد نبوی میں اپنی تلواروں کے ساتھ کھیل پیش کر رہے تھے، ذات عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے تو وہ تلواریں آپس میں لگا رہے تھے، اس طرح کھیل اور پریکٹس کی پریکٹس کر رہے تھے۔ ذات عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے، میں نے بھی دیکھا، اور نبی علیہ السلام سے پیچھے کھڑے ہو گئے تو کافی دیر تک میں دیکھتی رہی، جب میں پیچھے ہٹی ٹھیک اتنا ہی ہے، تھک گئی ہے، میں نے کہا جی، تو پھر نبی علیہ السلام پھر میں چلی آئی۔ تو یہ ہے سارا، ٹھیک ہے، پہلے ہیں تیر ہے، ان کی کیا کرنی ہے، تیاری کرنی ہے۔ آج کل کے لحاظ جیسے میں آج کی میزائل ہے، مختلف قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جہاں تک ہم نے پڑھ لیا کر ہم انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جہاد کی نیت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔